پہلے زمانے میں بچے کوئی بڑا آدمی آتا تو ہٹ جاتے تھے اور کچھ وہ نصیحت کرا تو اس کو خاموشی سے سنتے تھے. اب وہ سارا ماحول بدل گیا. نہ بڑوں کا ادب رہا، نہ وہ اخلاق رہے، نہ وہ کردار رہے. تو اب جو کچھ تھوڑا بہت جو ماحول ہے وہ دینی مدارس کی وجہ سے قائم. اگر یہ دینی مدارس بھی ختم ہو جائے تو پھر کوئی کسی کو پوچھنے والا ہوگا، نہ کوئی کسی کو بتانے والا ہوگا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہو. تو یہ مدرسے دیکھنے میں اگرچہ کہ چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں لیکن ان کا کام اللہ تک بڑا ہے. مدرسہ چھوٹا ہوگا لیکن کام بڑا. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ صاحب کوئی آدمی جو ہے اس طرح قرآن پڑھا رہا ہو، ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہو، تو اب اس کا پڑھانا جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ تو فائدہ مند. اس کے برخلاف بنانے والا چار مینار بنایا، تاج محل بنایا، قوم کو کیا فائدہ؟ سوائے دیکھ کے خوش ہونے کے، واہ واہ کرنے کے کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ تو نہیں. ہاں تاج محل ہمارے دادا بنے تھے، تاج محل ہمارے بادشاہ بنے تھے، بول لیتے خوش رہو، لیکن دو پیسے کا فائدہ تو نہیں. کوئی جو ہے سیکھنے کا سکھانے کا فائدہ بھی نہیں. اس کے برخلاف اس پرانے محلے میں ایک تنگ مقام پہ اگر کوئی کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ انہیں اس کو پڑھا، انہیں پھر اس کو پڑھائے گا، پھر انہیں اس کو پڑھائے گا. تو یہ قوم کے لیے زیادہ فائدہ مند چیز ہے کہ ایسے مدارس کی ہمت افزائی کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کو بڑھاوا دینا، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، وہ ان کا فائدہ نہیں ہے. ہماری آخرت کا سودا ہے، یہ ہمارے لیے کار خیر ہے. کل خبر میں، کل قیامت میں ہمارے کو یہ چیز فائدہ دینے والی ہے. اس لیے عزیزم عثمان حفظہ اللہ کی یہ جو کوشش ہے، یہ جو محنت ہے، اور ان کے ساتھیوں کی جو جد و جہد ہے، یہ محلے کے لیے برکت ہے، محلے کے لیے رحمت. کیوں ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں اگر اذان دی جائے تو اذان کی آواز جتنی دور تک جاتی شیطان اتنی دور بھاگ جاتا. تو شیطان کا بھاگنا یہ رحمت ہے. لیکن مدرسہ مسجد میں 5 ہی وقت اذان ہوتی، 6 وقت نہیں ہوتی. مگر مدرسہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے جتنے بھی وقت ہے اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے تو دائمی طور پر یہاں رحمت آ رہی. وہاں 5 وقت آ رہی تو یہاں 5 وقت پہ محدود نہیں، دائمی رحمت آ رہی. تو دائمی رحمت جب آ رہی ہے، بارش جب برستی تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ نیک آدمی کا گھر ہے، یہ گناہ گار کا گھر ہے، سب پہ برستی. تو جب رحمت آتی ہے تو صرف مدرسے پہ نہیں آتی، پوری بستی پہ آتی، پورے محلے پہ آتی. چل اس کے ساتھ تو بھی اس میں آ جا. یہ اس کو ہم معمولی نہ سمجھے، اس کو ایک چھوٹی سی چیز نہ سمجھے. یہ ہماری بستی کے لیے ایک رحمت ہے، ہمارے ملت کے لیے ایک سرمایہ ہے، اور یہ کوشش ہماری آخرت کا سودا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنے بچے حافظ ہوئے، کتنے بچے جو ہے امامت کا، خطابت کا امتحان دیے، کتنے بچے اور تھے. نہ صرف بچے دیے بلکہ بچے بھی. اسلام میں بچوں کی بھی تعلیم ہے، بچوں کی بھی تعلیم. ایسا نہیں کہ بچوں کو نہیں پڑھانا ہے، سب کو پڑھانا تو سب کو ہے، دین تو سب کو سکھانا ہے، بچوں کو بھی، بچوں کو بھی. اب اس کے بعد خدا کے حوالے کرنا کہ اللہ کو ان کے دین کی حفاظت کرنا. لیکن ہمارا جو کام ہے وہ تو کرنا پڑے گا، اس کی تو کوشش کرنی پڑے گی. میں مبارکباد دیتا ہوں عزیزوں عثمان اور ان کے ساتھیوں کو کہ ان کی مشترکہ محنت، جد و جہد، کوشش سے اس بستی میں ایک مدرسہ کام کر رہا ہے اور ملت کے بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ان کے لیے بھی برکت کا باعث ہے، ہمارے لیے بھی، محلے والوں کے لیے، پورے شہر کے لیے برکت کا باعث ہے. اللہ اس کو ترقی دے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اور جو بچے یہاں سے سند لیے ہیں ان کی زندگیوں میں روشنی عطا فرما، ان کے اللہ صلاح فلاح پیدا فرما، دین کی خدمت کرنے والے بنا.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاخیار.